واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اس کی تفسیر اور ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ باتیں جان لیں کہ یہودیوں کے علماء اور سردار وہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا تعجب ہے کہ یہ حضرت سلیمان کو نبی کہتے ہیں، حالانکہ سلیمان وہ تو ایک جادوگر تھے۔ یہودی یوں کہا کرتے تھے۔ تو ان کی تردید میں یہ آیت اتری اور فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک، تشریف آوری تک، اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران یہی بات مشہور تھی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ جی، یہ انہی یہودیوں نے مشہور کی ہوئی بھی تھی، اور انہی کی وجہ سے دنیا میں یہ بات پتہ تھی کہ وہ جادوگر تھے، اور جادو ہی کے زور سے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت حاصل کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی تردید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تائید کے لیے یہ آیت نازل کی کہ واتبعوا، یہودیوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، شیطان جو جادو کے منتر پڑھا کرتے تھے، علی ملکی سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے منتر۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین جو تھے، جو جادوگر تھے، وہ کفر تھے، وہ کفر کیا کرتے تھے، وہ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو بھی جادو سکھایا کرتے تھے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے شیاطین جنات وہ آسمان پر جاتے تھے اور فرشتوں کا کلام سنتے تھے، اور جتنا جتنا ان کے سنائی دیتا تھا، جتنا جتنا ان کی سمجھ میں آتا تھا، آئندہ واقعات کے بارے میں آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، آسمان پر جا کر وہاں سے کچھ انفارمیشن لانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ گفتگو سن کر وہ آ کر اپنے نجومیوں کو اور کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے، اور چونکہ وہ کمپلیٹ نالج تو ہوتی نہیں تھی، انکمپلیٹ ہوتی تھی، تو اس میں کچھ جھوٹ ووٹ ملا کر یہ جنات یہ ان پنڈتوں کو، نجومیوں کو یہ بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جنات سے یہ کام لیے جاتے تھے، عمارات بنوانا، کنویں کھدوانا، نہریں کھدوانا، یہ جنات سے لیے جاتے تھے کام، اور بڑے بڑے قلعے بنوانا، تو جس سے کہ شیاطین اور انسانوں سے خلط ملط ہوتا رہتا تھا، آپس میں مکس۔ اب چونکہ جنات کی طاقت، ان جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہوتی تھی، اس لیے وہ انسانوں کو عجیب عجیب کرتب دکھا کر انہیں حیران کر دیتے تھے، اور انسان حیران ہوتے تھے۔ تو انسان ان سے پوچھتے تھے، جنات سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے، اور ان سے انسان پوچھتے تھے جنات سے کہ تم لوگ یہ کام کیسے کر لیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو فلاں فلاں منتر پڑھتے ہیں، فلاں منتر ہے، اس کو ہم پھونک مارتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو انسان بھی ان پر یہ یقین کرنے لگ گئے کہ بھئی یہ منتر تو بڑے تاثیر والے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہونے لگا کہ وہ منتر، جادو کے منتر سیکھ سیکھ کر اس کی کتابیں تیار ہو گئیں، اس میں لکھا جانے لگا۔ ہوتے ہوتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، ان کو جب یہ خبر پہنچی کہ بھئی منتروں کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو آپ نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برخیا، ان کو حکم دیا کہ شیطانوں کو جمع کر کے انہیں انسانوں سے ملاقات کرنے سے روک دو، سارے شیطانوں کو جمع کریں اور ان کو بتائیں کہ آج کے بعد، یہ سارے جناتوں کو جمع کریں، آج کے بعد انسانوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، اور تمام وہ کتابیں جمع کرو
جو کہ لکھی گئی ہیں، جس میں یہ منتر منتر لکھ دیے گئے، اور ایک ایک صندوقچے کے اندر بھر کر، اور اپنے تخت، جو آپ کا اپنا تخت تھا اس کے نیچے دفن کروا دی، دفن کر دو یہاں پہ، اور حکم دے دیا کہ آج کے بعد اگر کسی نے کوئی منتر پڑھا، کوئی جادو کیا، تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اب یہ ان کی کرسی، جو ان کا تخت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس کے نیچے گڑھا کھود کر گہرائی میں ان منتروں کو، ان منتروں والی کتابوں کو دفن کر دیا گیا تھا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا نا، تو آپ کی وفات کے بعد شیطان یہودیوں کے پاس آیا انسان کی شکل میں، اور بولا کہ تمہیں خبر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت کیسے مل گئی تھی؟ میں بتاتا ہوں، شیطان نے کہا، صرف اس جادو سے ملی تھی جس کی کتابیں آج بھی ان کے تخت کے نیچے دفن ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اگر تم ان کتابوں کو نکال لو، حاصل کر لو، تو ان کتابوں پر تم بھی عمل کر لو، وہ منتر منتر تم بھی پڑھو، تو تم بھی انہی کی طرح کی بادشاہت حاصل کر لو گے، جنات پر بھی، اور جانوروں حیوانات پر، اور ہواؤں پر، اور دریاؤں پر، اور انسانوں پر بھی بادشاہ بن جاؤ گے۔ بس پھر کیا تھا، یہودی انہوں نے تو گڑھا کھودنا شروع کر دیا، زمین کھود کھود کر کتابیں نکالی، وہ صندوق نکال لیا جس میں کتابیں تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس پر لکھے ہوئے جنتر منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ اصل میں شیطان نے ان کو یہ بات کیوں بتائی تھی؟ شیطان دراصل یہ چاہتے تھے کہ انسان ان کی پوجا کریں، اللہ کی پوجا کرنا چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ کر، وہ ان شیاطین کے نقشے قدم پر چلے اور شیاطین کی پوجا کریں، کیونکہ ان منتروں میں یہ بت پرستی والی باتیں لکھی ہوئی تھی، بتوں کے نام لکھے ہوا کرتے تھے، اور بت پرستی کی شرائط بھی تھی۔ یہ بھی شرائط ہوا کرتی تھی کہ تم یہ اقرار کرو کہ اللہ کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور اس میں شیاطین سے مدد مانگنے کے الفاظ۔ تو جب، اچھا، یہودی تو اللہ پر ایمان لانے والی قوم تھی نا، اللہ کو ایک ماننے والی قوم تھی یہودی تو اور وہ توریت پہ جتنا بھی عمل کرتے تھے، وہ ان کا یہ ایمان تھا کہ اس دنیا کو، کائنات کو پیدا کرنے والا خالق حقیقی ایک ہی ہے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے ایک گروہ نے بچڑے کی پوجا بھی کی تھی، ان کے ایک گروہ کو جو ہفتے والے دن شکار کرنے کی وجہ سے بندر بنا دیا گیا تھا، ان کے ایک گروہ کو 70,000 کو قتل کیا گیا۔ ان کے ایک یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں کے جو کریم علماء تھے، جو ان کے پائنیئرز تھے 70، وہ جب وہاں گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کی بیجا ڈیمانڈز اور ضد کی، اور ان کے اوپر ان کو جان سے مار دیا گیا۔ 24 گھنٹے تک، ایک دن اور ایک رات وہ مرے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ پھر ان کے اوپر کوہ طور ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، معلق کر دیا گیا کہ اب تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ لیکن ان تمام باتوں میں توحید پرست تو وہ تھے، شیطانوں کو پتا تھا کہ یہ یہودی، یہ منکرین ہے اور یہ نافرمان ہے، لیکن شیطانوں کو ان کی نافرمانی پہ اطمینان نہیں تھا۔ شیطانوں کو اور جنات کو یہودیوں کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اطمینان نہیں تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر شیطان تو خوش ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے، لیکن یہودیوں کی جو نافرمانی کی جو کیفیت تھی، اس سے شیاطین مطمئن نہیں ہو پاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ توحید پرستی تو بہرحال ان کے اندر ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے زمین کھدوا کر ان سے جو نکلوائی کتابیں، اور اس میں منتر ان سے پڑھوائے، جس میں لکھا تھا شیطانوں کی عبادت کرنے کا، شیطانوں کو سجدہ کرنے کا، ایسا منتر ویسا منتر۔ تو جب یہودیوں نے یہ الفاظ پڑھنے شروع کیے، تو جب یہود یہ الفاظ پڑھتے تھے، تو شیطان چپکے سے ان کا وہ والا کام کر دیتے تھے، حالانکہ ان الفاظ سے تو وہ کام ہونا نہیں تھا۔ ان منتر کے اندر کوئی ایسا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات تو کنفرم بات ہے۔
تو اگر انہوں نے کسی خاص نیت سے، کسی خاص ارادے سے وہ منتر پڑھنا شروع کیا، اس منتر سے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انہوں نے کسی خاص ارادے سے، اب شیطان کو پتا ہے کہ اس یہودی کو ہم نے منتر دکھایا ہے اور وہ منتر پڑھ رہا ہے، وہ کام تو نہیں ہونے والا، تو وہ منتر ضائع ہو جائے گا، یعنی اس کا ایمان جو اس منتر پہ قائم ہوا ہے، جادو پر، تو شیطان اس جادو کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ والا کام چپکے سے کر دیتے تھے۔ ہاں، اب جب یہودی وہ منتر پڑھتا تھا، فلانا کام کے لیے کون سا منتر، فلانا کام کے لیے کون سا منتر، اور جب وہ یہودی پڑھتے تھے تو شیطان چپکے سے سنتے تھے کہ یہ فلانا کام کے لیے کر رہا ہے، فلانا کام چلو کروا دیتے ہیں، اس کو مروانا ہے، اس کو جا کے مار دیا، ایسے جیسے دشمن کو مروانا ہے تو اس کو مار دیا جا کے، اور اس نے بولا کہ میں نے ایسا منتر پڑھا کہ دشمن مر گیا، لہٰذا وہ منتروں کے پیچھے پڑ گئے، جادوؤں کے پیچھے پڑ گئے، اور چونکہ ان منتروں میں یہ بت پرستی والی شرائط جو تھی، شیطان رفتہ رفتہ تقریباً ساری قوم، سارے یہودی، سارے کے سارے تقریباً یہودیوں نے توریت کو چھوڑا، توریت کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور اس قسم کی واہیات اور منتروں اور جادوؤں کے اندر پھنس کے رہ گئے، اور مزید ان کو اپنے اس بات پر، اور شیطانوں کی بات پر اور جنات کی بات پر، اور مزید ان کا یقین پختہ ہو گیا کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے یہ نکالے گئے سارے منتروں والی کتابیں، وہ اس لیے اس کے اندر چھپا کے چلے گئے تھے کیونکہ ان کو تو انہی جادوؤں کے تحت کی وجہ سے حکومت ملی تھی، وہ چاہتے تھے کہ اور میرے جانے کے بعد کسی کو یہ حکومت نہ ملے، تو انہوں نے دفن کرواتی تھی، اور دیکھو ہم کتنے چلاک ہیں اور ہم کتنے ہوشیار ہیں، ہم نے نکال لیے وہ ساری کتابیں، اب ہم دنیا پہ حکومت کریں گے۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو واقعتاً وہ جادوگر ہی سمجھتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، وہ شیاطین تھے جو کفروا، انہوں نے کفر کیا تھا، وہی تو يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ آیت آئی تو اصل بات بتائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کے بارے میں یہ جو ابہام تھا اور یہ جو غلط خبر تھی اس کو دور کیا کہ بدتمیز اور بے دین اور جاہل یہودیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور جادو یا تو خود کفر ہے یا اس میں بت پرستی، جنات پر بھیٹ ویٹ چڑھانا جو ہوتا ہے، آشیرواد، قربانی، ان کی نظر و نیاز وغیرہ، یہ سب کفریات کی شرطیں ہیں، یہ کفار کا کام ہے، کفر کا کام ہے، جادو کفر ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر تھے؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اتنا بڑا پیغمبر وہ کفر کیسے کر سکتا ہے؟ وما کفر سلیمان، صاف بات ہے، انہوں نے کبھی بھی کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، اور ان کے زمانے میں موقع پا کر انسانوں سے ملاقات کرتے تھے اور انسانوں کو جادو سکھاتے تھے، اور الٹا حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ جی جی، وہ اس الزام سے بنی ہے، وہ اللہ کے مقبول پیغمبر ہیں۔ پھر دیکھیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ یہودی سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان پڑا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ وَهَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، جو کہ ہاروت اور ماروت، یہ جو دو فرشتے ہیں، ان کی تفصیل آگے آئے گی، ان پر جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، وما يعلمانی من احد حتی یقولا، اور وہ دونوں وما يعلمانی تثنیہ کا صیغہ ہے، وہ دونوں یعنی کہ ہاروت اور ماروت، ان میں وہ کسی ایک کو بھی من احد کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک وہ یہ نہ کہہ لیتے تھے دونوں، انما نحن فتنۃ، ہم تو امتحان ہے، ہم دو فرشتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں، ہم تو امتحان ہے، فلا تکفر، تو پھر تو کفر مت کرنا، تم کفر مت کرنا،
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے وہاں یفرقون بھی، جس کے ذریعے سے جدائی کروا دی جائے المرئی، آدمی میں، وزوجہ اور اس کی، وہ سوری المرئی عورت میں اور اس کے شوہر میں جدائی کروا دی جائے، وما ہم بدارین بھی، لیکن یہ ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، وما ہم، اور حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی، من احد، کسی ایک کو بھی کوئی ضرر پہنچانے والے تھے ہی نہیں، ان کا جادو کسی کام کا نہیں تھا، الا باذن اللہ، ہاں لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہتا، کہ اللہ چاہتا اگر کسی کام کا ہونا اور اتفاق سے وہ جادو بھی کسی نے کیا ہوا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کا کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تو وہ کام ہو جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ جادو سے یہ کام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے، الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ چاہے گا کام ہو جائے گا، پیچھے کسی نے اگر جادو بھی کیا ہوا ہو، وہ اس جادو کی وجہ سے نہیں ہوگا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ رب العزت کی مرضی شامل ہوگی، وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ لوگوں سے یہ سیکھتے تھے، کیا سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو انہیں نقصان دے، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہ دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کوئی خلاق مانے کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کسی قسم کا اس کا کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں، ما شروا بھی انفسہم، اپنی جانوں کے بدلے میں جن چیزوں کا سودا کیا، لو کانوا یعلمون، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جانتے، ولو انہم آمنوا اتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے، آمنو واتقو، اور ڈرتے، لمثوبۃ، تو ثواب ضرور، لام تاکید کے ساتھ، ضرور ثواب من عند اللہ خیر، تو ان کے لیے بہت اچھی قسم کا، اچھی کوالٹی کا، بہت اچھا والا ثواب ان کے پاس کو، ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملتا، لو کانوا یعلمون، لیکن اگر وہ جانتے ہوتے تو، جانتے تو تھے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، سب نہیں جانتے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، یہودی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے کو انہوں نے بدل دیا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام بدل دیا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان، شناخت، خوبصورتی، جمال، سب آپ یہودی نے بدل دیا تھا، تو ولو انہم آمنو، تو اگر وہ ایمان لے آتے، لیکن وہ لوگ تھے جو اپنے یہودیوں سے پوچھتے تھے تو ان کو غلط انفارمیشن ملتی تھی، اور ان کو یہودی، ان کے علماء کہتے تھے کہ یہ جو محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ تھوڑی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کو بھیجنا تھا اور ہماری توریت میں جن کے بارے میں ذکر کیا ہے، وہ تو ابھی نہیں آیا، وہ آئیں گے، یہ وہ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ نہیں ہے، وہ تو ابھی آنے ہیں، ابھی تک تو آئے نہیں ہیں، اور یہ جو ہے یہ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو وہ اپنے علماء پر، وہ یہودی، وہ ایمان لاتے تھے، لہذا وہ یہ بات نہیں جانتے تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے، تو لو کانو یعلمون، کاش، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ یہ جانتے ہوتے، ولو انہم آمنو، اور اگر بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ان کا ثواب بہت ہی اچھا ہوتا، لو کانو یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، لیکن ان کی جانکاری یہودی علماء نے خراب کر کے رکھ دی تھی، آگے ایک مزید ان کی بری حرکت کا ذکر آئے گا جو آیت نمبر 104 میں ہوگا۔